والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بزم جمال مصطفیٰ کے عہدیداران، اراکین، کارکنان اور ذمہ داران اس ختم نبوت کانفرنس کے منتظمین اور اسٹیج پر رونق افروز تشریف فرما ہمارے قابل قدر، قابل احترام اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء کرام، ائمہ کرام، دینی تنظیمات کے ذمہ داران، معززین علاقہ اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کانفرنس چونکہ ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے، اس لیے میں اس موضوع کی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ تکمیل دین کا یہ اعلان نہ کبھی تورات میں ہوا، نہ زبور میں ہوا، نہ انجیل میں ہوا، نہ کسی اور صحیفے میں ہوا۔ تکمیل دین کا اعلان اگر ہوا ہے تو قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اس لیے جب ونس فار آل دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت و رسالت کا جو ادارہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، رسول آتے رہے جاتے رہے، انبیاء آتے رہے جاتے رہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے اجرا یا کنٹینویشن یا تسلسل کا جو نظام تھا اس کو ونس فار آل کٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ انہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کبھی بھی کوئی نبی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سنت الہیہ یہ تھی کہ ان کے نظم اجتماعی کی تدبیر، سیاست کے امور انبیاء کرام انجام دیتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی پردہ فرما لیتا، وصال فرما لیتا، تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا۔ انہ لا نبی بعدی، مگر اب میرے بعد میرے آقا نے فرمایا قطعاً یقیناً کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خصائص بیان فرمائے کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کا معجزہ عطا فرمایا، اگر میں چاہوں تو 2 لفظوں پر مشتمل ایک جملے میں معنی کے سمندر کو سمو دوں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے میری ذات میں، میری پرسنالٹی میں وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ شان، وہ شوکت، وہ جلال عطا فرمایا کہ اگر 1 مہینے کے فاصلے سے کسی کی نظر پڑتی تو وہ مروب ہو جاتا۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، پچھلی امتوں میں اس دور کا ہر مسلمان اس بات کا پابند تھا کہ اپنے معبد، عبادت گاہ، ٹیمپل، سینیگاگ، چرچ، جو بھی نام ہو اس میں جا کر عبادت کر سکتا تھا۔ مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا، اور طہورا، یہ پورے روئے زمین کو پاک ڈکلیئر کر دیا۔ اگر زمین پر کوئی محسوس اور نظر آنے والی نجاست نہیں ہے
تو ننگی زمین پر جہاں بھی وقت آ جائے آپ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فیسلٹی، یہ سہولت کسی اور نبی کے امتیوں کو حاصل نہیں تھی۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت کے مال کو، صدقات کے مال کو حلال کر دیا۔ پچھلی امتوں پر یہ حلال نہیں تھا، لہذا کسی نے صدقہ دینا ہوتا، قربانی دینی ہوتی، لا کر کھلے میدان میں رکھ دیتے۔ اگر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی تو اس بات کا اعلان تھا کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور اگر آسمان سے آگ آ کر اسے نہ جلاتی تو یہ ڈکلیریشن تھا، یہ قربانی ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں پر آدم کے 2 بیٹوں کا سچا اور پکا واقعہ بیان کر دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما دی، دوسرے کی قربانی رد فرما دی۔ جس کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، قابیل، وہ طیش میں آ گیا، انسلٹ ہو گئی، توہین ہو گئی، اور اپنے بھائی قابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، قابیل نے کہا اٹھایا، اور پھر انہی کی اولاد میں قادیانیوں کو مرتد قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی، تو انہی اولاد امجاد میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو یہ اعزاز ملا۔ بعض لوگ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں فلاں نے کیا تھا، تو یہ علماء کو چاہیے کہ ریکارڈ کو اپڈیٹ کریں۔ قرارداد پیش کرنے والا شخص ایک ہی تھا، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، باقی سب تائید کرنے والے سیکنڈر تھے۔ اس میں علماء بھی تھے اور غیر علماء بھی تھے، 27 کی تعداد تھی، لیکن جمعیت علماء اسلام کے 2 ممبران مولانا غلام گو سرداروی اور مولانا عبدالحکیم جو MNA تھے، ان کے تائید پر بھی دستخط نہیں ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ۔ بعد میں انہوں نے بحث میں حصہ لیا، اس لیے 7 ستمبر 1974 کو 1 مہینے کی بحث کے بعد، کیونکہ پوری اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ان کیمرہ پردے کے پیچھے 1 مہینے تک یہ بحث چلی۔ مرزا ناصر آیا، لاہوری گروپ والے آئے، ان پر جرح ہوئی، اس کی تفصیلات موجود ہیں۔
مرزا ناصر نے خود کہا کہ ہم اپنا کیس پیش کریں گے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بحث ہوگی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہیں، رفع کے معنی کیا ہیں، توفیہ کے معنی کیا ہیں۔ اگر اس بحث میں پڑ گئے علماء تو باقی ممبران کہیں گے یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، بابا چھوڑو۔ لیکن علماء، اس وقت کے علماء محسن ہے پوری ملت کے، انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی اس میں مرزا ناصر کا جواب ہوا۔ طریقہ یہ تھا کہ علماء بیٹھ کر سوال مرتب کرتے اور اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو دیتے، وہ اس میں سے سوال منتخب کرتا، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے، اور مرزا سے سوال کرتا۔ کیا مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائیں وہ ذریت الغوایا ہیں، کنجری کی اولاد۔ اب اسمبلی ممبران کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو مرزا کا فتویٰ مانے اور یا فیصلہ کر لیں کہ مرزا ہی کنجری کی اولاد ہے۔ بیچ میں کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا مرزا نے کہا ہے جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور کتابیں ان کے پریس پہ چھپی ہوئی، اور یہ کہ مسلمان کا اگر بچہ بھی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہاں تک کہ ظفر اللہ چودھری جو وزیر خارجہ تھا اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، سائٹ پہ کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو کہا جو تمہاری مرضی ہے، یا یہ سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے کافر کا نہیں پڑھا یا ایک کافر نے مسلمان کا نہیں پڑھا۔ یہ 1 مہینے تک چلا، آئینی ترمیم پاس ہو گئی۔ پہلی تحریک ختم نبوت 1953 میں تھی۔ اس میں جسٹس منیر نے بدماشی کی، جو علماء تھے ایک ایک کو بلایا، مثلا میں سے ایک ایک کو کمرے میں بلائیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت تو ہے نہیں کہ پڑھ کے سنا دیں سب ایک آیت، ہر ایک نے اپنے سوچ کے مطابق تعریف بیان کی۔ اس نے کہا کہ مسلمان کی تعریف پر ہی اتفاق نہیں ہے تو کون مسلم اور کون کافر؟ یہی حربہ کوثر نیازی نے اسمبلی میں اختیار کیا، اور ان کے سامنے جسٹس منیر کا تھا، کیا مسلمان کی تعریف کر کے لے آئیں۔ رات کو علماء بیٹھے، تعریف لکھی، صبح اسمبلی میں آئے اور کوثر نیازی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا۔ یہ متفقہ تعریف ہے جو آج آئین میں درج ہے، تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اب نیا جو فتنہ پیدا ہوا، مبارک ثانی قادیانی کے خلاف کیس ہوا، وہ اپنے ادارے میں تفسیر صغیر نامی کتاب پڑھا رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا، اور اس پر قرآن کریم لکھا ہوا ہے، اور
फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला, लार्जर बेंच, दस्तूर पाकिस्तान का फैसला कि कादियानी ग्रुप हो या लाहौरी इदारा इस्लाम से खारिज हैं। उसके बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मैनिपुलेशन की और 26 फरवरी को फैसला जारी किया कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स आइन ने दिए और ये उसके हकदार हैं, लेकिन उसमें खयानत की। जहां आर्टिकल बुनियादी हुकूक के बारे में है, अक़लियतों के हुकूक के बारे में है, उससे पहले प्रोवाइजो है सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, यानी ये बुनियादी हुकूक और अक़लियतों को ये हुकूक, ये ताबे हैं कानून के, अमन आमा के और अखलाकियात के। इस कैद को हटा दिया। जब कानून किताबें हैं तो कानून की माँ आइन है, आइन ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया है। इस पर पूरी कौम ने एहतजाज किया। पहले जजमेंट पर हमने लिखा, उसी पर तमाम मसालिक के उलमा की मोहरें और दस्तखत सब थे। ये हमने इसलिए किया कि अलग अलग जाएगा तो हर एक की अपनी तरतीब, बयान का अपना अंदाज, वो अल्फाज के रद्द बदल से कहता है कि ये इत्तेफाक नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनके ज़हनों का पता था, चुनांचे जो हमने लिखा उस पर अहले सुन्नत, देवबंदी, अहले हदीस, कुरान एकेडमी, इमदादिया सब की दस्तखत थे। उसके बावजूद जब रिव्यू हुआ तो फिर उसमें ड्रामा कर दिया कि कादियानी अपने आप को पब्लिक प्लेस पर न मुसलमान डिक्लेयर कर सकते हैं, न मुसलमानों के शायर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चहारदीवारी के अंदर और अपने घर में ये कर सकते हैं। तो फिर हमने उसका जवाब दिया, ये आपके मदारिस, ये मसाजिद, ये स्कूल, ये कॉलेज चहारदीवारी के अंदर है या नहीं है, लेकिन ये पब्लिक प्लेस है। मजीद ये अगर घर के अंदर कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे, घर के अंदर कोई कत्ल, चोरी, डकैती की मंसूबाबंदी करे, दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करे, मनशियात का कारोबार करे, मुल्क के खिलाफ साजिश करे, क्या उसको छूट दे दी जाएगी? कानून कुछ नहीं कहेगा। तो फिर मुल्क की नामूस से बढ़कर नामूस मुस्तफ़ा है, जिस पर पूरे मुल्क की नामूस कुर्बान हो जाए। हमने कहा कि ये जो जालसाजी की है ये काबिल कबूल नहीं है। दूसरा,
انہوں نے کہا کہ ابتدائی سزا 6 ماہ تھی، جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، بعد میں 3 سال ہو گئی، تو بعد کا قانون ماقبل پر لاگو نہیں ہوا۔ اس کا جواب ہم نے دیا کہ اگر اداروں میں بڑھ رہی ہے تو پھر جب دوسرا قانون آنے کے وقت وہ جرم بدستور ہو رہا ہے تو وہ قانون اس پر نافذ ہو۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے غلط استدلال کیا، وَلَهُ مَا سَلَفَ۔ قرآن نے محرمات نکاح کو بیان کیا اور بتایا کہ ایک وقت میں 2 بہنوں کو ایک آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ یا کسی خاتون اور اس کی پھوپھی کو یا اس کی بھتیجی یا بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا۔ اس سے دھوکہ دیا کہ جو گزر چکا معاف ہے، لیکن ما قد، یہ جو محرمات نکاح کا بیان ہوا، اگر آج کسی کے نکاح میں 2 بہنیں ہیں یا خاتون اور اس کی پھوپھی ہے، خاتون اور اس کی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھر قانون اپلائی ہوگا۔ 2 بہنوں میں سے ایک کو طلاق دے گا اور جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا، کیونکہ عدت گزرنے تک عورت حکماً نکاح سے باہر نہیں جاتی۔ ہم نے اس کو جواب دیا کہ یہ جو آپ نے آیت کو غلط اپلائی کیا یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہم نے میرا وائس جواب دیا، 3 کالموں کی صورت میں چھپ چکا ہے، اور میں نے ان کے سیکریٹری سے کہا ہے کہ چیف جسٹس سے کہیں کہ جس مصیبت میں آپ خود مبتلا ہوئے، پوری قوم کو مبتلا کیا، اس سے نکلیے اور قوم کو نکالیے۔ سیدھا سادہ ایک شخص کی ضمانت کا کیس ہے، ہمارے نزدیک تو قابل ضمانت نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک ہے تو آپ ضمانت لے لیتے ہیں۔ باقی یہ سارے ڈرامے کس لیے اٹھائے؟ یہ تو ایک پیرے کا ججمنٹ تھا، دیٹس آل، فنش۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا امت مسلمہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے اس کا حل نکلے، لیکن اگر نہ مانا تو پھر قوم کو اٹھنا ہوگا۔ جب آپ کو کال دی جائے گی تو میدان میں آؤ گے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ آج میں ایک اور پیغام بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس جڑاوالا میں 1 سال پہلے ناخوشگوار واقعہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا۔ ہمارا لبرل میڈیا کہیں گے جی اقلیتیں مظلوم ہیں، ہم نے کہا مظلوم تو اکثریت ہے۔ یہاں تو شکر ہے کسی کا قتل نہیں ہوا، تو
چیف جسٹس بھی آ گئے، وزیر اعلیٰ بھی آ گئے، وزیر مذہبی امور بھی آ گئے، گورنر بھی آ گئے، سب کی لائن لگ گئی۔ لیکن انہی دنوں مستونگ میں دہشت گرد حملے میں 60 عاشقان مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ کوئی چیف جسٹس گیا، کوئی گورنر گیا، کوئی وزیر اعلیٰ گیا، تو مظلوم اقلیت ہے یا اکثریت ہے؟ بولو۔ پہلی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے۔ میں نے اسلام آباد میں تمام مذاہب کے لوگ تھے، اس پر کانفرنس ہوئی، تو میں نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں they are enjoying more democratic rights than me، مجھے تو ایک ووٹ دینے کا حق ہے، ان سب کو ایک ووٹ دینے کا حق ہے، وہ حق غیر مسلم کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخصوص سیٹیں میں ان کو تھالی میں رکھ کے پیش کر دی گئی۔ تو مظلوم کون ہے؟ ہمیں مخصوص سیٹیں ملی۔ انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، 650 کی پارلیمنٹ میں ایک بھی مخصوص سیٹ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے غوروں سے کہا امریکہ میں 4 ملین مسلمان ہیں اور ہاؤس آف کامنز کی 438 سیٹس میں ایک بھی مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں 650 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، 4 ملین مسلمان ہیں، ایک سیٹ بھی مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، تو مظلوم کون ہوا؟ تو ہم دفاع میں آ جاتے ہیں، ہمیں حقائق رکھنا چاہیے قوم کے سامنے۔ اور میں غیر مسلم پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ یہ اقلیت کا نام ختم کر دو۔ اقلیت کیا ہے؟ یہاں ہندو اقلیت میں ہے اور 20 کروڑ ہونے کے باوجود انڈیا میں مسلمان اقلیت میں ہے۔ لہذا پاکستانی بنو، ہم مسلم پاکستانی، آپ نان مسلم پاکستانی، لیکن یہاں ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو مسلم کلیم نہیں کرتا۔ ان کی عبادت گاہوں کے نام ہے، چرچ ہے، ٹیمپل ہے، سینیگاگ ہے، گردوارہ ہے، مندر ہے۔ قادیانی بھی کوئی اپنے گرنتھ بنا لے، اپنا کوئی نام رکھ لے، لیکن مسلمانوں کے نام، مسلمانوں کی علامتیں، مسلمانوں کے مذہبی شعار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ وہ قادیانیوں سے کہتے کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانو، اور پاکستان کے آئین نے جو آپ کو اسٹیٹس دیا ہے اس کو قبول کرو، کیونکہ کسی ملک میں رہتے ہوئے آپ اس ملک کے آئین و قانون کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ رد کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے ہیں۔ یہی تمام مسائل کی جڑ ہے یہ مسئلہ۔ لہذا سندھ میں ہندوؤں نے کہا کہ ہماری بچیوں کو جبراً مسلمان بنا کے نکاح کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کے لیڈروں سے کہا کہ یہ
معاشرہ ہوتا ہے، دوسرے کی محبت میں اسلام قبول کر کے شادی کرتی ہیں، اگر آپ ثابت کر دیں کہ کسی ہندو، مسیحی، یہودی، سکھ لڑکی کو جبراً کلمہ پڑھوایا گیا ہے، تو میں نے کہا میں پریس کلب میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام میں دین قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہوگا، لیکن جھوٹ مت بولو، جھوٹ منسوخ نہ کرو، سچ بولو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن آپ بھی پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں اور ہم سب اس ملک میں امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ یہ واحد طریقہ ہے۔ کیا ہم امریکہ جائیں، UK جائیں، فرانس جائیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کو نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے کہ آپ پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ لو اور ملک سے نکلو۔ دوسرا، یہ باہر کی دنیا میں کہتے ہیں کہ ہماری جان محفوظ نہیں ہے۔ کیا یہاں ہندو نہیں رہتے، مسیحی نہیں رہتے، سکھ نہیں رہتے؟ آپ بھی رہیں، آئینی اسٹیٹس کو تسلیم کریں، آئینی حیثیت کو مانیں، آئین آپ کا تحفظ کرے گا، قانون آپ کا تحفظ کرے گا جو آپ کا حق ہے، لیکن تجاوز نہ کریں آپ۔ اس لیے میں علماء سے میں نے لکھا بھی ہے کہ آپ گالی گلوچ نہیں کیا کریں، تہذیب سے گری ہوئی بات مت کرو، دلیل سے کرو، استدلال سے کرو، اپنا موقف پیش کرو، کیونکہ اگر ہم تہذیب سے، اخلاق سے گری ہوئی بات کریں گے تو ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میں سارے علماء سے کہتا ہوں کہ متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اپنا موقف بیان کرو، اور ہم ہر پلیٹ فارم پر کریں گے، لیکن اخلاقی معیار کو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ کلپ دکھائے گئے پاکستان کے ایک حصے میں، کیپی میں، انہوں نے بہت تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے، میں نے پیش کیا، ہم تعین نہیں کریں گے، یہ درست نہیں ہے، لیکن اپنے موقف پر کوئی مفاہمت یا سمجھوتا بھی نہیں کریں گے، قائم رہیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ کوئی کمپرومائز، کوئی مفاہمت، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، میرا پیغام ہے کہ جب دین پہ وقت آتا ہے، ختم نبوت کا ہو، ناموس الوہیت کا ہو، ناموس رسالت کا ہو، ناموس قرآن کا ہو، ناموس اہل بیت کا ہو، ناموس صحابہ کا ہو، ناموس امہات المومنین کا ہو، تو پہلی صف میں کون نظر آتا ہے؟ علماء۔ کوئی قوال یا ناطقہ نظر آتے ہیں کیا؟ تو پھر ان مدارس کے ساتھ کھڑے ہو، علماء کے ساتھ کھڑے ہو، دین کی ترجیحات کو سمجھو۔ آپ لوگوں نے دین کی ترجیحات کو الٹ دیا ہے، تو عقل کے ناخن لو،
جب بھی وقت آئے گا یہ مدارس کھڑے ہوں گے، یہ علماء کھڑے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ پیر ہمارے سر کا تاج ہے جو شریعت پر قائم ہے، جو شریعت پر عامل ہو، کوئی بد عمل، بے عمل، غیر متشرع، غیر متدین مقتدا بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو جس کو اپنے دین کا مقتدا بنا رہے ہو، دین کا پیشوا بنا رہے ہو، تو پھر اللہ کے رسول نے جو شریعت دی ہے اس کی میزان پر پرکھو۔ اندر نہیں جان سکتے تو چہرہ تو دیکھ سکتے ہو، عمل تو دیکھ سکتے ہو۔ میں نے ابھی بھی بتایا، جنرل کا بیٹا ڈیو پروسیس سے گزرے بغیر جنرل بن سکتا ہے؟ جواب دو۔ جج کا بیٹا جج بن سکتا ہے؟ صدر کا بیٹا صدر بن سکتا ہے؟ وزیر اعظم کا بیٹا ڈیو پروسیس کے گزرے بغیر بن سکتا ہے؟ یہاں تک کہ کلرک کا بیٹا اگر جائز ہے تو کلرک بن سکتا ہے، مگر پیر کا بیٹا بن سکتا ہے۔ تو کیا پیر اتنا معمولی منصب ہے، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے علم کا، تشرع کا، تدین کا؟ جو خود اس راستے پر نہیں جا رہا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے وہ منزل ملے گی آپ کو؟ جو ساتھ میں ایک بار پگڑی پہن کے مریدوں کو جنت چھوڑ آئے اور پھر خود بھی فارغ، مرید بھی فارغ، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہے، تو آپ کی تباہی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے دین کی ترجیحات کو بدل دیا ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ وقت زیادہ ہو گیا، اور خطیب اہل سنت، خطیب اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور یہ تفصیلی خطاب کریں گے۔ آپ کا پروگرام جاری رہے گا، اور مہربانی کیا کرو جلسے ایسے منعقد کیا کرو کہ کچھ گھر لے جانے کے لیے بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ نعرے لگائے اور دامن جھاڑا اور بس پارے ہو کر پہنچ گئے۔ کچھ دین کی باتیں میں سیکھا کرو، عقیدے کی بات، ایمان کی بات، عمل کی بات، اصلاح کی بات، یہ بھی کرو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔